بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بلا عام ہے کہ مختلف تنظیمیں ایسی ہیں جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو اپنے تنظیمی کاموں کو چلانے کے لیے اور لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے، یا تنظیم کے جو ورکرز ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یا تنظیم کے حوالے سے کتابوں کو شائع کرنے کے لیے، یا ضرورت کے لیے کوئی جگہیں خریدنے کے لیے، ان تمام امور کے لیے ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہیں، اور ان زکوٰۃ کو ہیلا کر کے وہ ان تمام امور کے اندر جو تنظیمی امور ہیں ان پر خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ میں بہت اہم ایک نقطے کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، سن لیجئے گا اور غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑانے لگ جائے تو وہ یہاں پر ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے جو تنظیمیں اپنی تنظیمی امور کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کا ہیلا کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چھاپ سمجھتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اس کو علم ہے، اللہ سے زیادہ وہ علیم ہے، ایسا کام وہ کر لے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی یا دین کی سب سے بری بدعت کے اندر ملوث ہونا چاہے تو ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے دے جو ہیلا کر کے اپنی تنظیمی امور کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ میں ایک بہت اہم ایک موضوع کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھے اچھے نعرے سن کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں تنظیم ہے اور وہ تنظیم کے اندر دین کا ہی تو کام کر رہے ہیں، لہٰذا اگر وہ دینی امور کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کا ہیلا کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہت بڑا حرج ہے، اور اتنا بڑا حرج ہے کہ جس حرج کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ حرج نمبر 1، اللہ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے مصارف ذکر کر دیے۔ قرآن پاک کی آیت کو بڑے آرام سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات، یہ جو زکوٰۃ ہے، انما صرف یہ زکوٰۃ للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور وہ شخص جو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے عامل، جن کو ورکر رکھا گیا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہے، والغارمین، جو قرض کے اندر دبے ہوئے غریب لوگ ہیں ان قرض سے نکالنے کے لیے، ان غریبوں ان قرض داروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اور اگر کوئی شخص جہاد پہ جانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہے، وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہے حالت سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا اور اس نے اپنے شہر واپس جانا ہے، ایسے غریب کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے باندھا ہوا فرض ہے کہ زکوٰۃ کو صرف ان لوگوں میں خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے باندھا فرض ہے کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں میں خرچ کی جائے۔ ان واللہ علیم الحکیم، پھر اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے مصرف بیان کر رہا ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے بیان کی ہے، اگر کوئی بھی شخص کوئی تنظیم ہے وہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ بھائی مجھے زکوٰۃ کے پیسے دو، میں اس زکوٰۃ کو ہیلا کر کے نہ زکوٰۃ فقیر کو دوں گا، نہ مسکین کو دوں گا، نہ قرض دار کو دوں گا، نہ میں کسی جہاد پہ جانے والے شخص کی مدد کروں گا، نہ میں کسی غریب مسافر کی مدد کروں گا، اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں ان کو میں سائڈ پہ رکھوں گا، ہاں میں کچھ ہیلے ایسے کر لوں گا، اس کے بعد اس زکوٰۃ کے پیسوں کو میں کتابیں چھپواؤں گا، اپنی تنظیم کے کچھ لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر خرچ کر دوں گا، کچھ ضروری امور تنظیم کے سر انجام دے دوں گا۔ تو آپ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وہ بات اور یہ نظریہ دونوں صراحتاً آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کے حکم کو یکسر رد کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں کہ اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ اتنے اہم نہیں، بلکہ زیادہ اہم ہے ہماری تنظیم کا کام، ہماری تنظیم کے یہ امور، تنخواہیں دینا لوگوں کو، کتابیں چھاپنا لوگوں کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے جو مصرف بیان کیے ہیں یاد رکھ لیجئے گا، اللہ کا گھر، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی عظمت کون مسلمان نہیں جانتا، لیکن زکوٰۃ آپ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی ہمارے دین نے اجازت نہیں رکھی کہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کر لو، جس کا حق اللہ نے رکھا ان کو دو بس۔ یہ آج کل بدقسمتی ایسی ہو گئی ہے کہ ہیلے بازیاں کر کے لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپیہ لوگوں کا وہ زکوٰۃ کی مد میں جمع کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے ہیلے کر کے کسی فقیر اور مسکین پر خرچ نہیں کیا جاتا بلکہ تنظیم کے ممبران کی تنخواہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، جگہیں خریدی جاتی ہیں، کتابیں شائع کی جاتی ہیں، تنظیم کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے زکوٰۃ کی کلیکشن کر لی جاتی ہے۔ وہ فقیر جس کا حق اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ اپنے گھر میں فقر میں، وہ مسکین وہ حالت احتیاج کے اندر ہی رہتا ہے، وہ قرض دار جس کا اللہ نے حق رکھا تھا وہ بیچارہ قرض دار ہی رہتا ہے، اور وہ ابن سبیل اس کے لیے کوئی حق نہیں نکلتا۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی اگر کرنی ہو تو آج تنظیم والوں کو آپ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ ہاں وہ تنظیمیں جو زکوٰۃ لے کر، یا وہ ویلفیئر ادارے جو زکوٰۃ آپ سے لے کر دیتے غریبوں کو ہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان تنظیموں کی بات کر رہا ہوں جو زکوٰۃ لے کر پھر ہیلے کرتے ہیں
اور ہیلے بازیاں کر کے پھر تنظیمی کاموں کے اندر زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے۔ دونوں چیزوں میں فرض ذہن میں رکھیے گا۔